تیرا بھی نام کہیں سرسری سا آیا تھا، تیرا بھی نام کہیں سرسری سا آیا تھا، پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر ہوتا رہا۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں 24 نیوز اور اس وقت ہم موجود ہیں بہت محترم استاد پروفیسر ڈاکٹر محروب حسین طاہر صاحب، جو پنجاب یونیورسٹی اورینٹل کالج کے شعبہ اردو سے وابستہ رہے اور ریٹائرمنٹ کے بعد آج کل اوساکا یونیورسٹی جاپان میں پڑھا رہے ہیں۔ ان سے ہم انٹرویو کا آغاز کرتے ہیں۔ جی سر۔ جی السلام علیکم، بہت شکریہ آپ لوگ تشریف لائے۔ ویلکم سر، ویلکم۔ تو سر سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ جو ہمارا ایک دور ہے، مطلب شروع سے ہو رہا ہے کہ اردو کو ہم بہت کم اہمیت دیتے ہیں، تو بطور استاد سے میں سب سے پہلے پوچھنا چاہوں گی، شاید تب بھی ایسا ماحول ہو، آج کل تو بہت زیادہ ہے، کہ اردو سے جو محبت ہے وہ کیسے پیدا ہوئی؟ کیا والدین کا تقاضا تھا یا آپ کے اندر شروع سے شوق تھا کہ؟ ہاں، جہاں تک آپ بات کر رہی ہیں جی، تو یہ بات جو ہے کہ اردو سے محبت نہیں رہی اور لوگ جو ہیں وہ اردو سے کٹتے جا رہے ہیں۔ جی بالکل بالکل، کیریئر کے حوالے سے بھی بہت بڑا قومی المیہ ہے۔ اس وقت اتنے مختصر پروگرام میں ہم یہ تو نہیں بتا سکتے کہ یہ کس طرح ہم اس سے باہر نکلیں، لیکن بہرحال یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ قومی زبان کی کیا اہمیت ہے، قوم کی کیا ضرورت ہوتی ہے، زبان کتنی بڑی ضرورت ہے۔ جہاں تک میرا ہے ذاتی مسئلہ، تو میرے جو ہیں آبا و اجداد، ان سب کو اردو ادب سے خاص طور پر لگاؤ تھا۔ کیونکہ فیملی میں کسی کو اردو سے محبت ہو تو آگے ڈیولپ ہوتی ہے، میں نے اپنا یہی اندازہ لگایا ہے۔ جی، میرے دادا شاعر تھے، جی، چچا شاعر تھے، والد صاحب شاعر تھے، پھر بچپن سے جو ہیں وہ رہی میری جو صحبت رہی ہے وہ ہے جو میرے والد صاحب تھے، شعر پڑھا کرتے تھے، شعر ہم سنایا کرتے تھے انہیں، اور اس طرح جو زیادہ وقت گزرا وہ شاعری کے ساتھ، ادب کے ساتھ، پہلے داستانوں کا بھی رواج تھا، میرے دادا مجھ سے داستانیں سنا کرتے تھے، تو اس طرح وہ ایک بچپن سے ہی لگاؤ رہا۔ اہم بات تھی میرے لیے کہ میں نے ایک نیا کلچر اور ایک نیا وہ جو ہے علاقہ وہاں گیا، وہاں پڑھایا تقریباً 3.5 پونے 4 سال میاوالی رہا۔ میاوالی کا علاقہ ہے وہ تو مطلب اتنا زیادہ نہیں تھا اس دور میں، شاید اب بھی جی، کاسی میں تو وہ بہت ہی بیکورڈ علاقہ تھا۔ جی، اب بھی بیکورڈ ہی ہے، تو وہاں پہ کیسا محسوس ہوا؟ نہیں، اب تو بہت فرق پڑ گیا ہے، لیکن اس وقت ایک دم پنجاب یونیورسٹی اور لاہور سے جا کے وہاں پڑھانا ایک بالکل الگ تجربہ تھا۔ وہاں کے لوگ جو تھے، ان کی ثقافت وہ بالکل مختلف تھی، لیکن مجھے بہت اچھا لگا۔ بہت اچھی بات ہے۔ تو سر اس کے بعد جب آپ اورینٹل کالج میں آئے تعینات ہوئے تو تب آپ کے کیا جذبات اور احساسات؟ میں وہی کہہ رہا تھا، اس کے بعد میں گورنمنٹ کالج شرقپور آیا اور پھر اسلامیہ کالج ریلوے روڈ۔ میری خوش قسمتی یہ تھی کہ اسلامیہ کالج ریلوے روڈ ہی میں پڑھتا رہا، ایف اے بی اے میں نے وہیں سے کیا تھا۔ اور اس کے بعد جب پنجاب یونیورسٹی میں سلیکشن ہوئی تو صحیح بات ہے کہ میں تو اپنے آپ کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ میں اورینٹل کالج میں بطور استاد جو ہے وہ پڑھا سکتا ہوں۔ یہاں میں آیا تھا 1988 میں، غالباً دسمبر 1988 میں آیا، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ بھی تھا، رب کی عطا بھی تھی کہ اپنے اساتذہ کے ساتھ جن سے میں نے پڑھا ہے ان کے میں رفیق کار بن گیا اور میں نے پڑھانا شروع کیا۔ تو سر آپ یہ بتائیے کہ ایم اے، ایم فل اور پی ایچ ڈی کے مقالہ جات جو آپ لکھواتے ہیں، تو ان میں نگران مقالہ کے طور پر آپ نے جس موضوع پر مطلب کام کیا، تو کن انفرادی موضوعات پر کام کرتے ہوئے سب سے زیادہ آپ کو دلچسپی محسوس ہوئی؟ کچھ ایسے موضوعات ہوتے ہیں نا جو اساتذہ کے پسندیدہ ہوتے ہیں، تو کوئی موضوع ڈسکس کرنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ اچھا، ہاں، کئی یعنی ایسے مقالات میں نے کرائے کہ جو لازمی بات ہے کہ میں یہ تو نہیں کہتا کہ ادب میں بہت بڑا اضافہ ثابت ہوئے، لیکن یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ان کے حوالے سے محفوظ جو ہے وہ ہو گئیں، اصناف کے حوالے سے بہت سی چیزیں محفوظ ہو گئیں، اور یہ ایک بہت بڑا کام ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اب جو کام ہو رہا ہے، لوگ ایم فل اور پی ایچ ڈی اب بہت زیادہ ہو رہا ہے، جی بالکل، یعنی پورے پاکستان میں ساری یونیورسٹیاں جو ہیں وہ پی ایچ ڈی بھی کرا رہی ہیں، ایم فل بھی کرا رہی ہیں، مقالے ایم اے کے بھی کرا رہی ہیں، اس لیے معیار جو ہے وہ خاصا نیچے آتا جا رہا ہے، اور ایک یہ کہ موضوعات کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں، اہم موضوعات،
لیکن جس وقت میں نے ایم اے کے جو مقالات میں نے لکھوائے یا اس وقت جو لکھے جا رہے تھے اس وقت موضوعات بھی کم نہیں تھے، بہت اہم موضوعات تھے، بہت سی شخصیات بھی تھیں جن پر کام نہیں ہوا تھا، ان پر کام ہوا. یعنی میری دور میں وہ مجید امجد کی غزل پر اس پر کام ہوا، حالانکہ کتنا بڑا شاعر جو ہے وہ ہے. اچھا کب کام ہوا پہلی بار؟ جی یعنی اس کی غزل پر ایم اے کی سطح کا ڈاکٹر نوازش نے لکھا، بعد میں وہ پی ایچ ڈی ہوئی، تو میں ایک ویسے ہی مجید امجد تک پر کام ہوا. جی جی صحیح. خدا آپ نے نسیم لیہ پھر کام کیا، اور اس علاقے کا ایک شاعر جو ہے وہ مقالہ ایک دستاویز کی حیثیت رکھتا ہے. تو اس طرح میں نے کئی افسانہ نگاروں پر، شاعروں پر کام کروائے، تو وہ ایک بہت اہم کام ہے یہ. اور اب بھی میں یہ چاہتا ہوں کہ جو لوگ اور جو یونیورسٹیاں کام کرا رہی ہیں وہ یہ سمجھیں کہ وہ مستقبل کے لیے ایک دستاویز جو ہے تھیسس ہوتی ہے اور وہ اسے محفوظ کرنا چاہتی ہے. اچھا سر، اب یہ بتائیے کہ آپ کچھ عرصے سے اساکا یونیورسٹی جاپان میں پڑھا رہے ہیں، تو یہ بتائیں کہ وہاں اردو زبان کے فروغ کی بڑی وجہ کیا ہے، کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اچھا کچھ عرصہ نہیں، اب تو 9 سال سے زیادہ ہو گئے وہاں پر پڑھاتے ہوئے. تھوڑا عرصہ ہو گیا. ہاں کم عرصہ ہوا ہے. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ وہاں 2 یونیورسٹیاں جو ہیں، ٹوکیو یونیورسٹی اور اوساکا یونیورسٹی، دونوں یونیورسٹیوں میں اردو کا شعبہ ہے. اچھا. اور ایک بات بہت اہم جو ابھی آپ نے بھی کی، اور مجھ سے تو وہاں جو ایک صدر شعبہ تھے میرے ماتسومورا، انہوں نے کی کہ جی ہم سے اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جاپان کے لوگ اردو زبان کیوں پڑھتے ہیں. جی بالکل سر، میں نے بھی یہ سوال پوچھا، کیا فائدہ ہوتا ہے. تو انہوں نے کہا اصل میں یہ ہے کہ آپ کے ملک میں، معاف کیجئے بات ذرا سی، وہ کہتے ہیں کہ بات تو سچ ہے مگر بات ہے رسوائی کی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے ہاں علم جو حاصل کیا جاتا ہے یا جو مضمون پڑھا جاتا ہے وہ یہ سوچ کر پڑھا جاتا ہے کہ اس سے فائدہ کیا ہوگا، جاب کون سی مل جائے گی، اس سے پیسے ہم کس طرح کما سکتے ہیں. لیکن وہ ذرا اور قوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ کوئی مضمون صرف اس لیے پڑھنا کہ ہم پڑھنا چاہ رہے ہیں، یعنی اپنا علم بڑھانے کے لیے. تو جو اوساکا یونیورسٹی ہے وہاں کئی 30 سے زیادہ ملکوں کی زبانیں پڑھائی جاتی ہیں، ان کی ثقافت پڑھائی جاتی ہے، ان کا کلچر پڑھایا جاتا ہے، اور ان کا کوئی بھی زیادہ تر طالب علم ایسے ہوتے ہیں جن کا تعلق مستقبل میں یا ان کی جاب کا تعلق اردو سے نہیں ہوتا، لیکن وہ ایک زبان اور ایک ثقافت صرف اس لیے پڑھتے ہیں معلومات کہ ان کا ذہن جو ہے اس میں وسعت پیدا ہو، کشادگی پیدا ہو، دوسری زبانوں سے، وہ دوسرے اقوام میں عالم جو ہیں ان سے ان کا رابطہ پیدا ہو. لیکن کچھ کو جو ہے وہ ملازمت بھی ملتی ہے. ماشاءاللہ زبردست. اچھا سر، اب یہ بتائیے کہ جی صحیح. اچھا، اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کا حصہ ہے، سب کو پتہ ہے اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی کا حصہ ہے، لیکن کچھ لوگ اورینٹل کی محبت میں یہ بھی کہتے ہیں کہ پنجاب یونیورسٹی تو اس کے بعد ہوئی، اورینٹل کالج بلکہ پنجاب یونیورسٹی اس کا حصہ ہے. تو کیا آپ اس چیز حقیقت کو سمجھتے ہیں، مطلب یا آپ کے بھی یہی جذبات و احساسات ہیں؟ محبت کے حوالے سے بات کی جائے، محبت کے حوالے سے بات کی جائے، احساسات کے حوالے سے بات کی جائے. جی میں یہ کہنے لگا تھا کہ کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ جذبات سے ہوتا ہے، احساسات سے ہوتا ہے، اور جذبات کی وجہ سے ہم بعض اوقات جو ہے کچھ ریئلٹیز جو ہیں، جو کچھ حقائق ہیں انہیں نظر انداز کر دیتے ہیں. تاریخی اعتبار سے تو یہ بات بالکل درست ہے کہ اورینٹل کالج پنجاب یونیورسٹی سے پہلے بنا تھا. پنجاب یونیورسٹی سے پہلے اورینٹل کالج کا تشخص قائم ہو گیا تھا. زبانوں کے اعتبار سے اورینٹل کالج کا نام اور اس کا مقام اب بھی پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. جیسے میں بتا رہا ہوں کہ میں اوساکا میں ہوں، جاپان میں ہوں، وہاں پہ لوگ اورینٹل کالج کی جو حیثیت ہے اسے مانتے ہیں. اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی بنی. یہاں بیٹھ کر اگر ہم یہ بحث کریں کہ اورینٹل کالج بڑا ادارہ ہے یا پنجاب یونیورسٹی بڑی ہے تو غالباً یہ زیادہ صحیح نہیں ہوگا. بہرحال پنجاب یونیورسٹی ایک بہت بڑا ادارہ ہے اور پوری دنیا میں مانا جاتا ہے. لیکن زبانوں کے حوالے سے اگر میں بات کروں تو اورینٹل کالج جو ہے وہ پوری دنیا میں اس سے زیادہ اسے بڑا ادارہ اس حوالے سے تسلیم کیا جاتا ہے کہ پنجاب یونیورسٹی چاہے جتنی مرضی بڑی یونیورسٹی ہے
وہ پاکستان کی ایک بہت بڑی یونیورسٹی ہے. جی. لیکن جاپان میں جو ہیں جیسے اوساکا ہے, ٹوکیو یونیورسٹی ہے, کیوتو یونیورسٹی ہے, انہوں نے کئی نوبل پرائز جیتے ہیں, بہت سی ان کی ایجادات ہیں, اور دنیا میں بہت سی یونیورسٹی ہیں جو پنجاب یونیورسٹی سے بہت اوپر ہیں. لیکن زبان و ادب کے حوالے سے جو اورینٹل کالج کا معیار ہے اور جو مقام اور مرتبہ ہے, ایسے ادارے تو دنیا میں بہت کم ہیں. ماشاءاللہ. سر نے بہت زیادہ مستند بات کی. ایک جذبات و احساسات کے علاوہ ایک لاجک ہے کہ اورینٹل کالج جو ہے اس کا ایک نام و مقام پنجاب یونیورسٹی سے بڑھ کر ہے. سر یہی بات ہے نا؟ جی, یعنی میں کہہ رہا ہوں کہ یونیورسٹیوں کا اگر تقابل کیا جائے تو پنجاب یونیورسٹی جو ہے اس سے بہت یونیورسٹیاں آ گئی ہیں. لیکن زبان و ادب کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو اورینٹل کالج کا جو مقام و مرتبہ ہے اس کا مقابلہ تو بہت کم ادارے کرتے ہیں دنیا کے. ماشاءاللہ, زبردست. تو میں تو یہی کہوں گی کہ اورینٹل زندہ باد. سر مرغوب حسین طاہر صاحب کی رائے سننے کے بعد میں یہی کہوں گی کہ اورینٹل زندہ باد, اور بہت فخر کی بات ہے جو طالب علم یہاں پہ پڑھے ہیں. تو آپ اپنے ذاتی زندگی کے حوالے سے تھوڑا سا ہمیں بتائیں گے؟ اچھا, میں تو ذاتی زندگی تو کوئی ایسی خاص ہے نہیں. بہرحال میں جو ہوں بہاولپور میں میری پیدائش ہوئی تھی, اور ابتدائی تعلیم بھی وہیں حاصل کی. پھر والد صاحب لاہور آ گئے. یہاں شادرے میں ہمارا گھر تھا, اور تقریباً وہ گلیاں ابھی تک حسین و جواں ہیں جہاں میں نے اپنی جوانی لٹا دی. تو کوئی 63 سے لے کر اور 2008-09 تک ہم لوگ شادر میں رہے. پھر یہ جب پنجاب یونیورسٹی میں میری ملازمت ہوئی تو یہاں گھر ہو گیا, تو ہم یہاں آ گئے. خاندان ماشاءاللہ جی میرے 4 بیٹے اور 1 بیٹی ہے. ہاں جی, ان کی اولاد ہے, تو بس اللہ تعالیٰ کا شکر ہے بڑا. تو سر اب جاپان میں ہیں تو کیا فیملی بھی ساتھ ہے آپ کے؟ نہیں, جاپان میں میری بیگم صاحبہ 3-4 دفعہ گئی ہیں. جو گھر مجھے ملا ہے وہاں تو فیملی ہے, لیکن یہاں میری والدہ حیات ہیں. اور اب چونکہ وہ بہت ہی ضعیف ہیں تو وہ کہتی ہیں کہ میں تمہاری بیگم کے علاوہ نہیں ان سے الگ ہو کر نہیں رہ سکتی. یعنی مجھ سے الگ ہو کر رہ لیتی ہیں میری ماں, میری بیوی سے اب الگ ہو کر نہیں رہ سکتی. تو مجھے لگا کہ وہ جو ساس اور بہو کے بارے میں ایک بڑی لمبی چوڑی بحث ہے کہ ایک عمر ایسی آتی ہے کہ وہ سب کچھ ختم ہو جاتا ہے, اور بیٹی سے زیادہ بہو جو ہے وہ قریب ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ, بہت خوشی ہے کہ پروفیسر مرغوب حسین طاہر صاحب کی والدہ جو ہے وہ حیات ہیں. تو میرے خیال میں یہی کہوں گی کہ ان کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے ان کو اتنا منصب ملا. ان کی دعائیں ہیں کہ اسٹوڈنٹ ان سے اتنا پیار کرتے ہیں بہت زیادہ. جیسے کہ میں بھی ان کی ایک اسٹوڈنٹ ہوں, یہ میں آپ کو بتا رہی ہوں. تو میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ آج میں اپنے استاد محترم کا انٹرویو کر رہی ہوں. تو سر آپ ایشیا کے اسٹوڈنٹس اور جاپان کے اسٹوڈنٹس میں کیا فرق محسوس کرتے ہیں؟ ہاں, غالباً آج کا آپ کے انٹرویو کے حوالے سے بہت ہی اہم جو سوال ہے وہ یہ والا ہے جو آپ نے اب کیا, جو میری ذات سے اور اس سے الگ ہٹ کر ہے. دیکھیں, زمین آسمان کا فرق ہے وہاں کے طالب علموں میں اور ہمارے طالب علموں میں. اور مجھے یہ جاتے ہی احساس ہوا کہ میں نے وہاں جا کر جو سیکھا, یہاں بھی میں نے بتایا کہ میاں والی رہا, شرف پور رہا, اسلامیہ کالج ریلوے روڈ رہا, لاہور کے طالب علم دیکھے, پنجاب یونیورسٹی کے طالب علم دیکھے. لیکن جو مجھے سب سے بڑا فرق نظر آیا وہ یہ کہ ہمارے ہاں تعلیم پر تو بہت زور ہے, نصابات پر تو بہت زور ہے, تربیت پر نہیں ہے. یہ مجھے کمی ہمیشہ سے محسوس ہوتی رہی. وہاں جا کے اور زیادہ اس کمی کا احساس ہوا کہ وہ لوگ اپنے جو طالب علم ہیں ان کی تربیت بھی کرتے ہیں, اور وہ تربیت ہر قدم پر نظر آتی ہے. ہر امتحان پر اگر وہ امتحان دے رہے ہیں تب نظر آتی ہے, لیکن وہ پورے کلچر, وہ پورا ثقافت جس میں وہ گندے ہوئے ہیں, جہاں سے وہ نکل کر آئے ہیں. ایک چھوٹی سی بات جو میں کئی دفعہ اپنے طالب علموں کو یہاں بھی بتاتا ہوں, آپ کو بھی ذکر کر دیتا ہوں کہ وہاں 1-2 طالب علم بیٹھے ہوئے تھے اگلے بینچوں پہ, ایک لڑکا اور ایک لڑکی, اور انہوں نے کہا کہ یہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ ہے. وہاں کی سوسائٹی میں یہ بات بہت عام ہے, بلکہ گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ایک طرح مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ جس طرح ہمارے یہاں منگنی, بلکہ نہیں, دوستی نہیں ہے. جب گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا آتا ہے وہ تو ایسے کہ جیسے یہ منقوہ ہیں کہ وہ طے کر چکے ہوتے ہیں کہ ہم نے شادی کرنی ہے. یعنی وہ تصور جو ہمارے ہیں گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا ہے, جس میں ایک احساس یا کبھی شرمندگی یا منفی پہلو بہت زیادہ ہے, وہاں نہیں ہے.
وہاں تو پوری سوسائٹی کو پتہ ہوتا ہے، پورے خاندان کو پتہ ہوتا ہے. بہت بڑا تو مسئلہ وہ دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، پرچہ کر رہے ہیں. اچھا. پرچے کے بعد میں نے جب پرچہ چیک کیا تو میں بہت حیران ہوا کہ جیسے اگر کوئی خالی جگہ پر کرنی ہے، فل ان دا بلینکس ہیں، تو جو لڑکے کا رہ گیا وہ خالی ہے، حالانکہ لڑکی نے وہ لکھا ہوا ہے. جو لڑکی کا رہ گیا لڑکے نے لکھا ہوا ہے. تو میں نے بعد میں اپنے کولیگ ان سے میں کہا مجھے یہ بات بہت عجیب لگی کہ اتنا قریبی تعلق ہے، ایک ہی اس پر ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، ڈیسک ایک ہے، بالکل ساتھ جڑے ہوئے بیٹھے ہیں، لیکن وہ ایک دوسرے کا انہوں نے نقل نہیں کی. تو اس نے مجھے بڑی عجیب بات کہی جو میں آپ کے چینل کے توسط سے اپنے طالب علموں تک بھی پہنچانا چاہتا ہوں. ضرور، میں بہت خوشی ہو کہ آپ بتائیے. انہوں نے کہا کہ مرغوب صاحب اگر یہ لڑکا نقل کر لیتا تو ان کا تعلق، ان کی دوستی آج ہی ختم ہو جاتی. کہ لڑکی کہتی کہ جو شخص 2 نمبر کے لیے چیٹنگ کر رہا ہے وہ زندگی میں میرے ساتھ کیا کرے گا. بہت زبردست بات ہے. ہاں، تو یہ اس طرح کا، یہ تو میں ایک واقعہ بتا رہا ہوں، اتنا ہے نہیں. تو سر اس کا مطلب ہے کہ زمین آسمان کا فرق ہے وہاں کے لوگوں کی سوچ اور ہمارے اسٹوڈنٹ کی سوچ. ہاں، وہ لوگ اپنے گھر سے سکھاتے ہیں. میرا خیال یہ تھا کہ اسکول میں وہ 6 سال تک صرف تربیت کرتے ہیں، بہت اہم وہ ہے. پھر کالجوں میں، یونیورسٹی میں جب آتے ہیں تو تربیت پر بھی ہوتا ہے. تو میرا خیال یہی تھا کہ اصل چیز جو ہے وہ ہے کہ وہ استاد بہت اہم ہے. یہ جو خاص طور پہ جو بچے ہیں جو اپنے اسکول جاتے ہیں ان کی تربیت جو وہ کرتے ہیں تو سب سے زیادہ اہم استاد ہے. تو میں نے کئی مرتبہ اپنی کلاس میں طالب علموں سے پوچھا کہ آپ کی تربیت میں زیادہ کردار اسکول کے استاد کا ہے یا کالج کے ہے یا کس شخصیت کا ہے؟ انہوں نے کہا ماں کا. ماں کی شخصیت جو ہے وہ سمجھتے ہیں کہ وہ ہماری تربیت کرتی ہے. اور اس کے بعد پھر میں نے غور بھی کیا، پتہ بھی کیا کہ ٹھیک ہے ماں تربیت کرتی ہے. میں نے سوچا ہمارے یہاں بھی تو مائیں تربیت کرتی ہیں. جی بالکل. یعنی محبت بھی کرتی ہے، ماں سے زیادہ محبت کون کر سکتا ہے. جی. تربیت بھی کرتی ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہاں مائیں تعلیم یافتہ ہیں. اور جاپان میں 100% ہے تعلیم، ہر شخص وہاں پر پڑھا لکھا ہے. جو مائیں ہیں اس لیے وہ بھی تعلیم یافتہ ہیں. تو وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتی ہیں اور پس منظر میں خود بخود تعلیم کے مرحلے بھی طے ہو جاتے ہیں. ماشاءاللہ. تو سر اس کی بڑی وجہ ہے کہ ہم کیسے قابو پا سکتے ہیں ان چیزوں پر کہ وہاں کے درجے تک پہنچ تو نہیں پا سکتے کہ ہمارا اپنا کلچر ہے وہاں کا اپنا. تو سر اسٹوڈنٹس کو ہم کس طرح کر سکتے ہیں آگے بڑھا سکتے ہیں اس معاملے میں، سوچ کے حوالے سے بات کریں؟ جی میں پھر وہی کہتا ہوں کہ ہمیں یہ باتیں کرنا چاہیے. جیسے اب آپ کے چینل پر 100 50 ہزار 10,000 لوگ یہ بات سنیں گے. ہمیں یہ باتیں ہر چینل پر، ہر اسٹیج پر کرنا چاہیے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم لوگ جو ہیں سیاست پر بہت بات کرتے ہیں. میں کسی اختلاف کی بات نہیں کر رہا، لیکن ہر اسٹیج پر سیاست کی بات ہوتی ہے. میں بچپن سے سن رہا ہوں. بالکل ہونی چاہیے. کسی ملک کے لیے سیاست بہت اہم ہے. کھیل کی بات کرتے ہیں، میچ ہو، پوری قوم جو ہے وہ میچ کے بارے میں گفتگو کرتی ہے. لوگوں کو اویئرنیس ہے. بچوں تک کو پتہ ہے کہ وہ بالر اچھا ہے، وہ بیٹسمین اچھا ہے، کرکٹ میں کسے پہلے کھیلنا چاہیے تھا، کسے ہر جگہ یہ موضوع جو ہے وہ ہو رہا ہوتا ہے. مہنگائی کا رونا لوگ ہر جگہ بیٹھ کر روتے ہیں. ہر شخص یہ بات کرتا ہے کہ مہنگائی ہو گئی ہے، یہ ہو گیا ہے. ڈالر جن کا کچھ براہ راست تعلق نہیں وہ تک بات کرتے ہیں ڈالر مہنگا یا سستا ہو گیا ہے. لیکن میں نے نہیں دیکھا کہ کبھی اس مقطرہ اس لیول پر قوم کے لوگوں نے تعلیم کے بارے میں بات کی ہو کہ تعلیم کی جو ہے وہ کمی ہے. ہمارے ہاں لوگ کم پڑھے لکھے ہیں. ہماری قوم کی ترقی جو ہے اس کا زینہ جو ہے کہ اگر قوم ترقی کرنا چاہتی ہے اس کا زینہ یہ نہیں ہے کہ یہ پارٹی جو ہے وہ برسر اقتدار آ جائے تو قوم ترقی کرے گی، وہ پارٹی برسر اقتدار آ جائے تو قوم ترقی کر لے گی، مذہبی پارٹی اگر آئی تب ملک ترقی کرے گا. ایسا نہیں ہے. جب تک قوم جو ہے وہ تعلیم یافتہ نہیں ہوگی اس وقت تک قوم ترقی نہیں کرے گی. اور جاپان والوں نے یہی سمجھا اور اسی کو آگے بڑھایا. بس
آخری سوال ہے اب. اچھا جی جی بس آخری سوال ہے بس. جی جی اچھا سر، اب سب سے پہلے میں یہ کہوں گی، سب سے پہلے بلکہ آخر میں، کہ اسٹوڈنٹس کو آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے، آپ کے اپنی طرف سے جو پیغام ہے، ذاتی پیغام آپ؟ جی ان کو میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں جو میں نے وہاں سیکھا، کہ اپنی جو وقت ہے آپ کا، اس کے بارے میں آپ کو بہت زیادہ فکر ہونی چاہیے، کہ جاپان کے لوگ منٹوں کو بھی اپنے سامنے رکھتے ہیں، اور ایک ایک منٹ ان کے بعد ڈائری ہوتی ہے جس میں وہ لکھتے ہیں کہ 10:10 پر یہ کام کرنا ہے، 11:42 پر یہ کام کرنا ہے. تو میں کہوں گا طالب علموں کو کہ اپنی زندگی کو منضبط بنائیں. اور سر آخر میں آپ اپنا پسندیدہ شعر سنائیں مجھے، اور پسندیدہ شاعر بھی. اچھا یہ سوال تو بہت مشکل ہے کہ پسندیدہ شاعر کون سا ہے. یہ تو میرے خیال میں اسکول یا کالج کے لیول کا سوال ہے، کیونکہ کسی ایک شخص کا ایک شاعر جو ہے وہ پسندیدہ نہیں ہوتا. دل کے قریب آپ ان کی شاعری جس کی دل سے قریب محسوس ہوئی. آپ یہ کہیں کہ میں نے کس شاعر کو زیادہ پڑھا ہے تو وہ میر ہے، جو میں نے کوئی 15-20 سال پڑھایا بھی ہے. اچھا ماشاءاللہ. اور پسندیدہ تو نہیں، لیکن میں جو میرے بالکل تازہ شعر ہیں وہ سنا دیتا ہوں. جی سنائیے ضرور. میرے ہی دل نے کہا مجھ سے آؤ باتیں کریں، میرے ہی دل نے کہا مجھ سے آؤ باتیں کریں، تمام رات محبت کا ذکر ہوتا رہا. تیرا بھی نام کہیں سرسری سا آیا تھا، تیرا بھی نام کہیں سرسری سا آیا تھا، پھر اس کے بعد قیامت کا ذکر ہوتا رہا. کیا بات ہے سر، ماشاءاللہ بہت اعلیٰ. تو یہ تھا پروفیسر مرغوب حسین طاہر صاحب کا انٹرویو. اپنی رائے ضرور دیجیے گا ہمیں، کہ جو پروفیسر صاحب نے جو باتیں کی اور جاپان اور پاکستان کے اسٹوڈنٹس کا موازنہ کیا، تو اس حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اور آپ کو یہ انٹرویو کیسا لگا ضرور بتائیے گا ہمیں. بہت شکریہ. اللہ حافظ.